انسان جس وقت دنیا میں کامیابیاں سمیٹتا ہے نا، آپ نے ایسے بھی کئی واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، جب وہ کامیابیاں سمیٹتا ہے نا تو اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ایسے معاشرے میں کئی کردار دیکھے، سنے نہیں دیکھے، کہ وہ کامیاب ہو گئے، اب باپ تو مزدوری کرتا تھا، سائیکل کے اوپر چھلیاں بیچتا تھا، غبارے بیچتا تھا، پاپڑ بیچتا تھا، چونی اکٹھی کر کے پتر کو پڑھایا، پتر بینک کا مینیجر لگ گیا، پتر ڈاکٹر بن گیا، پتر بزنس مین بن گیا، پتر معاشرے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بابے نے اپنی ایک ایک سانس جوڑی تھی اور پتر کو بنایا تھا۔ جب پتر بن گیا، وہی بابا اس پتر کے گھر چلا جائے، اس کے دفتر چلا جائے، تو جو پتر ہے نا وہ ناک بسورنے لگتا ہے، آنکھیں اچھوڑنے لگتا ہے، آنکھیں چرانے لگتا ہے کہ بابا میرے دفتر آ گیا، اس کی تو شان بان کے مطابق جوتی نہیں ہے، بولنے کا پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس نے زندگی رگڑ کھا کے گزاری ہو نا، اس کے اندر سروائیو کرنے کی اور اس کے اندر اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے نا، جو نظام ہے دفاع کا، بیماریوں کو دور کرنے کا، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کی خوراک اچھی ہو، جو رج کے دودھ پیتے ہوں، فروٹ کھاتے ہوں، وہ بوڑھے ہونے تک جوان رہتے ہیں، اور جنہوں نے جوانی میں بھی اپنی جوانی اپنی اولاد پہ قربان کر دی ہو، ان پہ بڑھاپا 50 سال کی عمر میں بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی، زبان کانپتی ہے، پوری بات نہیں ہوتی۔ تو وہ بابا جب دفتر میں جاتا ہے نا، تو وہی بندہ جس کو اس نے اپنی سیڑھی بن کے، اپنی پیٹھ پہ چڑھ کے، اپنی دیہڑیاں کر کے جس بندے کو چھت پہ پہنچایا ہوتا ہے، وہی پتر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہی بیٹی نفرت کرنے لگتی، وہی اولاد نفرت کرنے لگتی ہے۔ اور عموماً ہماری یہ غیرت اس وقت جاگتی ہے جب ماں باپ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار برا ہوا۔ آخری 5 منٹ میں اس پہ بیان کرنا چاہوں گا، اگر اس وقت بھی احساس جاگ جائے نا کہ برا ہوا، انج نہیں ہونا چاہیے، خدمت کا موقع نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کی بھی سہولت اسلام میں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی سہولت ان کے قبر میں جانے کے بعد بھی دستیاب ہے، بشرطے کہ نیت ہو۔ ہم کانوں کے چسکورے ہیں نا، صرف تذکرے سننا پسند کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب بیان کریں، ماں باپ کا رتبہ بیان کریں، ماں باپ کا مقام بیان کریں، ماں باپ کی شان بیان کریں۔ شانیں بھی بیان ہو گئی، رتبے بھی مقام ہو گئے، رتبے بھی بیان ہو گئے، مقام بھی بیان ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب بھی اگر آپ کے دل میں ان کی محبت کا دیپ روشن ہو جائے نا، تو اب بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا ہے، ان کے نام پہ کسی اپنے محلے کے ایک غریب بچے کو پڑھانا شروع کر دیں، اس کی فیس، اس کا بیگ، اس کا کرایہ، اس کی ٹیوشن وہ پے کرنا شروع کر دیں۔ اپنے ماں باپ کے نام پہ اپنے محلے کے کسی غریب مریض کا علاج کروا دیں، کسی کی آنکھیں بنوا دیں، کسی کو ویل چیئر لے دیں، کسی کو میڈیسن لے کے دے دیں، کسی کو اور کوئی چلنے کے لیے وہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ لے کے دے دیں۔ اپنے ماں باپ کے نام پہ اپنے محلے میں ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا دیں، آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کی کالونی کے لوگ صاف پانی پئیں۔ اپنے ماں باپ کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ان پیسوں پہ ان چیزوں پہ اگر خرچہ محسوس ہوتا ہے تو کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ جس وقت باوضو ہو کے، صاف کپڑے پہن کے، اللہ کے دربار میں بیٹھ کے آپ کہیں گے نا، ربنا اغفر لی ولوالدیا، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، دہاڑ میں 5 بار آپ اللہ کا ترلا کریں گے نا، اللہ کی ذات کہے گی کہ میرا بندہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بار بار مانگ رہا ہے، اے فرشتوں اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دو۔ آپشن بند نہیں ہے۔ بابا جی دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی پنڈلیاں نہیں دبا سکتے۔ والدہ صاحبہ دنیا سے چلی گئی، آپ ان کا جوتا نہیں سیدھا کر سکتے۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ ان کا بستر نہیں بچھا سکتے، ان کے لیے دوائی نہیں لا سکتے، ان کے لیے حقہ تازہ نہیں کر سکتے، وہ سارے کام ختم ہو گئے۔
لیکن ان کے لیے آپ نلکا لگوا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ مسجد بنوا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ مدرسہ بنوا سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے مریضوں کا علاج کروا سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کی کفالت لے سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کسی یتیم بچے کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر ان چیزوں پہ خرچہ محسوس کرو تو خود نمازی بن کے ان کے ایصال ثواب کا کام کر سکتے ہیں۔